پاکیزہ سرزمین ہے جو اولیاء کاملین کا مسکن رہی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی آمد یہاں ہوتی رہی ہے اور تاریخ تو اس کی بڑی عجیب ہے. جوناگڑھ والے جلدی کسی کے ہاتھ میں آئے بھی نہیں. ان کو انڈر لینے کے لیے کافی کوششیں کرنی پڑی. بھارت کی تاریخ میں جوناگڑھ کی ایک الگ تاریخ ہے. لیکن میرے عزیزوں، جس طرح سے تمہاری تاریخ ہے کہ جلدی کسی کے ہتھے نہیں آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کسی اور کا پٹا گلے میں ہرگز مت پہننا، صرف آمنہ کے لال کا پٹا ہوگا. ہمارے پاس اگر کوئی غلامی کی نسبت ہے تو تاجدار مدینہ کی نسبت ہے. اس نسبت کے ساتھ جیو اور اسی بات پر فخر بھی کرو. کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. حشر میں ہوگا داخل، خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. میرے عزیزو، یہی وہ جذبہ ہے جو سفر کی ساری تھکان اتار دیتا ہے. یہی وہ محبتیں ہیں جو بیمار کو صحیح کر کے کھڑا کر دیتی ہیں. امت محمدیہ کی اس بیداری سے دنیا خوف زدہ ہے، لرزہ برندام ہے. دنیا ہماری فوجی طاقت سے نہیں ڈرتی ہے. اسی لیے دیکھو، پیٹرول میزائل رکھنے والے ہوں، بڑے بڑے محکمے رکھنے والے ہوں، وہ پیٹرول والے اور ڈیزل والے، ریال والے حکومتوں سے نہیں ڈرتے ہیں. معذور ویل چیئر پر بیٹھنے والے، لبیک کہنے والے سے ڈرتے ہیں. یہ بھی سچ بات ہے میرے عزیز. دنیا ہماری کرسیوں سے نہیں ڈرتی ہے، بڑے بڑے مالداروں سے نہیں ڈرتی ہے. دنیا کو خوف ہے تو ان کمزوروں سے جو لڑکھڑاتے قدموں میں بھی اپنے نبی کو پکارتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کی آواز میں اور ان کی پکار میں اتنا دم ہے، اتنا دم ہے کہ رب تبارک و تعالی ان کی پکار پر سمندروں میں راستے پیدا کر دیتا. ان کی پکار پر آندھیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. یہ ہماری تاریخ میں بتا رہا ہوں. صحابہ اکرام، تابعین نظام، نبی پاک کے غلام، جن کا حال یہ تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ ہماری تاریخ ہے. میرے عزیزوں، یہ جذبہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ زندہ نہ ہونے پائے، دوبارہ ان کے اندر بیداری نہ آنے پائے. اسی لیے ان زبانوں کو کاٹا جائے گا جو تمہیں بیدار کرنا چاہتی ہیں. ان علماء کے گردنوں میں پھندے ڈالے جائیں گے، یا تو خریدا جائے گا، یا جیل میں ڈالا جائے گا، یا تو ان کو مار دیا جائے گا. یہ تین چیزیں دنیا ہمیشہ کرتی آئی ہے جو قوم کو بیدار کرتا ہے. یہ جب میں پڑھ رہا تھا اسی وقت میرے استاد گرامی نے مجھے بتایا تھا، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، سوچ سمجھ کر کے اختیار کر لینا. اگر ان تینوں چیزوں سے نبردآزما ہونے کی طاقت رکھتے ہو تو میدان میں اتر جاؤ، اور نہیں مصلحت کے ساتھ جینا ہے تو پھر کسی سیاسی نیتا کی جوتیاں اٹھا کر زندگی بھر آرام سے رہ سکتے ہو. ہم نے یہ طے کیا، ہم نے تاریخ دیکھی ہے، جوتیاں اٹھانے والے 40 سال تک نوکری کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو ان کو مارگ درشن میں بٹھا دیا گیا. جاؤ اب تمہارا کام نہیں ہے، پارٹی میں تمہارا کام نہیں، نئے لوگ ہیں. لیکن حضور پاک کی غلامی میں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ، بے شک یہاں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور محمد کے غلاموں میں تو بڑھاپا آ ہی نہیں سکتا. کیا میرے عزیزو، آپ نے یہاں وہ آنکھیں بھی ہوں گی جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا.
75 साल की उम्र में हुस्न व जमाल का हाल ये था, 1,00,000 नौजवानों को एक तरफ बिठाओ, आंखें उस तरफ नहीं जाएंगी, उस एक ताजु शरिया को देखना चाहेंगे। बेशक वजह क्या है? वो हुस्न पाउडर लाली मेकअप का नहीं था, वो कदम मुस्तफा से मिला हुआ। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जूनागढ़ की सरजमीन पर आने का बड़ा ख्वाब था, इसलिए कि यहां से हम वो ऐलान करें जिस ऐलान को सुनने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। एक बात है, आज मैं ऐलान कर रहा हूं, मुझे हैरत होती है, मैंने पढ़ करके देखा इसी सरजमीन से बहुत पहले ही ऐलान हो। जूनागढ़ आने के बाद पता चला यहां तकरीबन 50 साल पहले मर्द कलंदर शहजादा आला हजरत की आवाज आ रही थी, तुम आए छठी बाजी, फिर हुई रौनक ताजी, काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुत खाना, या रसूल अल्लाह तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबुव्वत है, ऐ जलवे जानाना। ये वो आवाज है जो जूनागढ़ की पहाड़ियों से निकली थी। तारीख जिनको पता है वो मालूम है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु की जमीन है, उन्होंने उसको दूसरा बरेली बना दिया था, जहां आकर के वो ईद भी कर रहे हो, मुहर्रम भी कर रहे हो, शब बारात भी कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये इनकी मोहब्बत आज यहाँ देखने को मिलती है। इंतकाल किए हुए 50 साल से का अरसा भी गुजर जाए, लेकिन इश्क की जो शमा उन्होंने रोशन की है वो अभी मध्यम नहीं हुई है, वो लौ अभी जल रही है। इसी लौ को बढ़ाने की थोड़ी सी और आप जिम्मेदारी उठा लें, फिर एक इनकलाब आएगा मेरे अजीजों, एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन आएगा। इसलिए कि मुझे पता है ये कौम अगर दोबारा किसी पर उठ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ ताजदार मदीना के नाम पे उठती। सारे मसले मसाइल छोड़ दो, सारे मसले छोड़ दो, बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, दानिश्वरों की सेमिनार होते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कौम मुस्लिम के हालात पर गुफ्तगू करते हुए, सियासत में हम कैसे आएंगे, क़ियादत में हम कैसे आएंगे, एजुकेशन में कैसे बढ़ेंगे, खुराफात को कैसे निकालेंगे, नशा कैसे दूर किया जाएगा, आवारागर्दी, बेहयाई, इसको कैसे, शराब नोशी को कैसे दूर किया जाए। हजारों मसले हैं मेरे अजीजों, किस किस बात पर हम गुफ्तगू करें? एक उन्वान नहीं है, हजारों बीमारियां घर कर चुकी हैं। इसलिए हजारों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने। वाह वाह, बेशक एक ही इलाज है। इसीलिए इसी उन्वान पर हम बार बार बात करते हैं। एक यहूदी आलिम था, उसने कहा था मैंने डबल पीएचडी की है मुसलमानों पर, डबल पीएचडी। और उस किस बात पर वो पीएचडी कर रहा है? उसने कहा मैंने 14 सेंचुरीज देखी, इनको कई मर्तबा तोड़ा गया है, मारा गया है, घर से निकाला गया, शहर भी जला दिया गया है, बहुत मर्तबा हुआ है, लेकिन जमाना गुजरता नहीं कि दरख्त के पत्तों से ज्यादा हरियाली इनके अंदर फिर से आती है। फिर ये जमा हुए, फिर मुत्तहिद हुए, इनकी टूटी बिखरी हुई बस्तियों से अजान की आवाज आज भी गूंजती है। बगदाद तोड़ कर रख दिया था चंगेज ने, हलाकू ने, गरनाता टूट गया था, मराकश बर्बाद था, कहां कहां वीरानियां नहीं आई। फिलिस्तीन में पिछले 70 साल से खून की होली खेलते हैं जालिम। लेकिन वो यहूदी कहता है हमने 1000 बार इस दरख्त को तोड़ा है, लेकिन इसमें हरियाली न कम हुई थी न कम होती है। इस बात पर मैं रिसर्च करते हुए 2 बार पीएचडी किया, डबल पीएचडी। किसी मुसलमान ने उससे पूछा कि नतीजा क्या निकला, आपके रिसर्च का रिजल्ट क्या है, आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं? उसने कहा कि ये राज की बात है, मेरे थीसिस ये कहते हैं कि इनको जब भी मारा गया, कत्ल किया गया, इनके बच्चे मार दिए गए, इनकी औरतें लूट ली गई, इनके घर तबाह किए गए, मस्जिदें, माबदें, खानकाहें जलाई गई, सब हुआ है, लेकिन दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, इनका सियासी शऊर नहीं होता। ये जब जब बिखरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद पर जमा होते। हजारों इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ताजदारे मदीना के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, ये खासियत हम नहीं बयान कर रहे हैं, गैरों ने हमें देखकर पहचान लिया है। इसीलिए
لیے 100 سال پہلے انگریزوں نے یہاں کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے بہت تڑپایا ہے مسلمانوں کو، لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی سے نہ جھکتے ہیں، نہ مرتے ہیں، نہ کٹتے ہیں۔ روح محمدی جب تک ان کے دلوں میں ہوگی یہ پھر آباد ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی جماعتیں بنائی گئیں جو جگہ جگہ گھوم گھوم کر کے تمہارے ایمان کو لوٹ سکے، تمہارے عشق رسالت کا قتل کر سکے۔ وہ چہرے پر داڑھی بھی رکھے ہوں گے، ٹوپی بھی سجائے ہوں گے، جبے کبے بھی پہنے ہوں گے، اور گلی گلی آ کر نماز، حج، زکوٰۃ، روزے، اعمال کی باتیں کرتے کرتے تمہارے دلوں سے عشق محمدی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی سازشیں تھیں، ان کے بنائے ہوئے پلان تھے۔ 100 سال سے وہ اس بات پر عمل کرتے رہے، لیکن میرے عزیزوں اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے، یہ جماعتیں 100 سال سے محنت کرنے کے باوجود بھی ہماری قوم سے اب تک وہ عشق نہیں چھین سکی ہیں، اور اگر چھینی تھی تو ہم دوبارہ کھڑے ہیں۔ آج مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، میں نے ہندوستان کے 200 سے زیادہ علاقوں کو دیکھا ہے۔ جس مجمع میں گیا 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کا بوڑھا اگر پکارتا ہے مجمع میں تو لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے عزیزوں، آپ سے خطاب کرنا یا جلسوں سے خطاب کرنا میں نے صرف اس لیے اختیار کیا ہے، خاص ایک بات ہے، ایک بات نظر آتی ہے۔ جانتے ہو ڈاکٹر جب کسی کو بے ہوش کرتا ہے آپریشن تھیٹر میں لے جا کر اس کو دوائی کے ذریعے سے یا انجیکشن کے ذریعے سے سن کیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے پورا سن ہوا کہ نہیں۔ اور کیسے دیکھے گا؟ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو چونٹی کاٹ کے دیکھو، مار کے دیکھو، یا کینچی لگا کر دیکھو، سوئی چبا کر دیکھو۔ اگر حرکت کر رہا ہے تو ابھی ہوش ہے، اور حرکت نہیں کر رہا ہے تو بے ہوش ہے۔ اب آپریشن کیا جا سکتا ہے، چیر پھاڑ ہو سکتی ہے۔ یہ آپریشن تھیٹر کا نظام ہے کہ بے ہوش کرنے کے بعد تھوڑی دیر چھوڑ دیا جائے گا، اس کو پورا سن ہو جائے۔ پوری دنیا میں امت مصطفیٰ کو بے ہوش کرنے کے لیے تمہیں نشہ دیا گیا ہے برسوں سے۔ عرب تو بے ہوش ہو گیا ہے، ان کو انٹرنیٹ کا نشہ دیا گیا، تمہیں بھی دیا گیا۔ اتنا نشہ دیا گیا ہے کہ ہر محلہ آج نشہ سے بھرپور ہے، اور اس کے بعد اب دنیا چیک کرنا شروع کر چکی ہے یہ پورے بے ہوش ہیں یا نہیں، اور امت کو چیک کرنے کا طریقہ ان کے پاس صرف ایک ہی ہے۔ حضور کی شان میں گستاخی کریں گے، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب کی شان میں گالیاں دیں گے، چھوٹے چھوٹے کتوں کو باہر لائیں گے، وہ بھونکتے رہیں گے۔ یہ چیک کرنے کے لیے بخار کہ مسلمان پورے بے ہوش ہو گئے یا ابھی ہوش میں ہیں۔ عرب تو بے ہوش ہو گئے، خدا کا کروڑا احسان ہے ہندوستان بے ہوش نہیں ہوا، ہندوستان کا مسلمان بے ہوش نہیں ہوا۔ ایک کتا پکارتا ہے تو ہزاروں جگہ سے آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، آج علماء ہماری محبت میں کہتے ہیں ہم نے اس پاکھنڈی کو جواب دینے کے لیے للکارا تھا، لیکن میرا یہ وجدان ہے ایک سلمان اظہری نہیں ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہر بچہ سلمان اظہری ہے۔ یا اور بات ہے کسی کی آواز پہنچتی ہے اور کسی کی آواز اس کے گھر تک ہے، لیکن تمہارے جذبوں کی میں قدر کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے 2 سال پہلے جب دل جل رہا تھا ایک کتا بھونکتا تھا حضور کی شان میں، دل یہ کرتا تھا اب ڈیبیٹ نہیں کیا جائے، مناظرہ نہیں کیا جائے، مکالمہ نہیں کیا جائے، آ جاؤ سیدھے میدان میں آمنے سامنے بات کی جائے، تم بھی حق کو پہچاننے کے لیے دیکھ لو۔ یہ ہمارے جذبے تھے، لیکن میرے عزیزوں کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ ایک نوجوان رمضان کے موقع پر میرے پاس آیا تھا، ہپی کٹ ہے، پھٹی جینز ہے، ٹیٹو بنایا ہوا، کان میں بالی، دیکھتے ہی لگتا ہے آوارہ ہے، کوئی اوباش ہے، لیکن آ کر شرمتے ہوئے اس نے کہا تھا، جھجکتے ہوئے، مفتی صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کہا بتا بیٹا کیا ہے؟ اس نے کہا سنا ہے آپ دلی جا رہے ہیں، آگ میں کودنے کی بات کیے ہیں۔ میں نے کہا تجھ کو اس سے کیا لینا دینا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں گنہگار بہت ہوں، لیکن جب حضور پاک کی محبت کی بات میں آپ جا رہے ہیں، پہلے آپ نہیں کودیں گے، مجھے آگے کر دینا، اگر جلنا ہو تو میں جل جاؤں گا، حضور کے نام پر میں جلنے
بتاتا ہوں میرے عزیزو، آنکھوں سے اس دن آنسو آ گئے. اس امت کو ہم نے دیکھا ہے یہ گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن نبی کی غدار نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ. جب تک یہ جذبہ تمہارا ہوگا ہماری زندگی حضور کے لیے ہے تو پھر میرے عزیزو بڑی بڑی طاقتوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. حالات چاہے جیسے بھی ہو رہے ہوں گزر جائیں گے. چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن جب چاند کا گہن چھٹتا ہے تو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اگر اس جماعت کو گہن لگا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کامیابی اور ترقی صرف حکومت پر بیٹھنے کا نام ہے؟ تخت حاصل ہو گیا تو یہی کامیابی ہے؟ نہیں. کامیابی اگر تخت کا ہی نام ہے تو کیا فرعون بڑا کامیاب آدمی ہے؟ نمرود بڑا کامیاب آدمی ہے؟ نہیں. صرف تخت پر بیٹھنے کا نام کامیابی نہیں ہے. عزت و وقار کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بے نیاز بنا کر رکھا ہے. غیروں کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکتا روٹی کپڑے کے نام پر، تو سب سے بڑی عزت تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے. آج بھی الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے اس قوم کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو صرف ایک ہی نام پر، جب اللہ اکبر کہا جائے تبھی یہ قوم جھکتی ہے، ورنہ کسی کے باپ کے نام پر کبھی بھی نہیں جھکتی. حقیقت ہے یا نہیں؟ مسجدوں میں جاؤ کوئی امام اپنے باپ کا نام لے کر جھکا پائے گا آپ کو؟ کہے اپنے باپ کے نام سے رکوع میں چلو سجدے میں چلو، کوئی نہیں جائے گا. لیکن ایک چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن اللہ کا نام لے کر جھکائے تو بڑا بڑا مالدار بھی سجدے میں چلا جائے. یہ ہماری خاصیت ہے، یہ اسپیشلیٹی ہے. یہ میں ان کو سنانا چاہتا ہوں جو دولت کا لالی پاپ دکھا کر کے اور 10 سال کی حکومت کا لالی پاپ دکھا کر کے کہے آ جاؤ چرنوں میں سر رکھ لو سب تمہارا ہے. ایسے حالات ہم نے بہت دیکھے ہیں، بہت دیکھے ہیں. تمہارے پاس وہ آ سکتا ہے جو پہلے سے غدار ہو، جو نبی کا وفادار ہے. تمہاری یہ کروڑوں کی ٹھوکر مار کر یہ اعلان تمہارے سر پر چڑھ کر کے کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور یہ یقین کے ساتھ. حضرات اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو. اب حالات سے ڈر کر کے جینے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی یوں ہی گزر گئی ہے، بقیہ جو ہے وہ بھی گزر جائے گا. یہ وقت بھی گزر جائے گا، کسی پر ٹھہرتا نہیں ہے وقت. طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کو ہم نے ناچتے ہوئے تاریخ میں دیکھا ہے. یزید نے بہت ظلم ڈھائے تھے لیکن انجام کیا ہوا؟ شمر ذل جوشن نے کربلا میں وہ خون کھیلا تھا لیکن انجام کیا ہوا؟ چنگیز جانتے ہو جس نے 50 لاکھ لوگوں کا قتل کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ ہلاکو کس طرح برباد ہوا. یہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر تھے اپنے زمانے کے ہلاکو برباد ہو گئے. اب تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہواؤں کے جھونکے ہیں، انشاءاللہ ہواؤں میں ہی بہ جائیں گے. بس تمہارے ایمان کا استقامت کا امتحان ہے. تم اگر جمے رہ گئے اللہ کی مدد آئے گی. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے. رب فرماتا ہے ان پر اللہ فرشتے اتارتا ہے، وہ یہ کہتے رہتے فرشتے گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں وہ بشارت سنانے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے. عزیزان گرامی وقار، آج اگر کوئی تمہارے سامنے یہ معاملات آتے ہیں استقامت کو للکارنے کے لیے، تمہارے ایمانی حرارت میں لغزش لانے کے لیے، اس وقت اگر کسی کو یاد کرنا تو بلال حبشی کو یاد کر لینا، خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا، خباب ابن ارد کو یاد کر لینا. اپنے بچوں کو رسول اللہ کے ان جانثاروں کی تاریخ یاد دلاؤ کہ بیٹا صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام عاشق رسول نہیں ہے، صرف نان کھٹائی اور پیڑے جلیبیاں کھانے کا نام سنی نہیں ہے. سنی کون ہے؟ یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ ہیں جن کے اندر جذبہ بھی ہو. حالات اگر سخت ہو گئے
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم کھاتے تو رہے، اگر کبھی وقت آیا مصیبت اٹھانے کا تو ہم اس کو بھی جھیلنے کے لیے تیار رہے۔ لیکن اس عہد کے ساتھ جو صحابہ کا تھا، میں نے ایک مرتبہ ایک تاریخ میں دیکھا، ایک صحابی ہیں سعد ابن ربی، میدان احد میں ان کا پیٹ پھاڑ کر انتڑیاں نکال دی گئی تھی، 12 نیزے مارے گئے تھے، اور جب پیٹ پھٹ گیا تب بھی ابھی وہ زندہ تھے، ابھی ان کی روح نکلی نہیں تھی۔ صحابہ ڈھونڈتے ہوئے میدان میں ان کو آئے، کہا سعد تجھے اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جانتے ہو صحابی کا کیا کہنا تھا؟ بلغوا منی السلام، اے میرے دوستو حضور کو میرا سلام کہہ دینا، اور کیا کہتے ہیں، جا کر کے عرض کرنا میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، انتڑیاں نکل گئی، اور وہ کہتا ہے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم یہاں آرام سے خراٹے لے کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کا حق ادا کر رہے تھے۔ اس صحابی نے یہ کہا آنے والوں سے، میرے دوستو جاؤ مدینے واپس اگر جاؤ گے، میری قوم کو میرا ایک میسج دے دینا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی رسول اللہ تک ہاتھ بھی لگا دیا تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ پڑھتے ہوئے کبھی عالم تصور میں ان صحابہ کو پوچھتا ہوں، کیا درد نہیں ہوتا، کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ پیٹ پھٹ جائے، تمہارے سامنے بچوں کا قتل ہو جائے، کیسا جگرا تھا آپ کا، کیسے امتحانات کو نکال لیتے تھے، پار کر لیتے تھے۔ وہ صحابہ کا ایک ہی نعرہ ہے، ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ بس تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ ہر ظلم ہر مصیبت گوارا ہے، ان کا یہ ایمان تھا۔ جانتے ہو میرے عزیزو، ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر، کہا آقا اس کو بھی جہاد میں لے چلے جائیں، جنگ میں اگر میرے بچے کی کام آ جائے تو لے جائیں۔ حضور نے فرمایا 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ کیا کیا جائے؟ وہ خاتون کہتی ہے میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو گیا، مدینے کی خواتین اپنے اپنے جوان بیٹے آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، میں 1.5 سال کے بچے کو لے کر گھر میں بیٹھی تو بے قراری بڑھ گئی کہ نبی کی بارگاہ میں میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں پیش کر سکتی، یہی لے کر آئی۔ پھر کہتی خاتون کا ایمان تو دیکھو، کہتی آقا مجھے پتا ہے میرا بچہ تیر تلوار نہیں چلا سکتا، آپ اپنے صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، تیر آئیں گے تو میرا بچہ اپنے سینے پر لے کر آپ کے صحابہ کی حفاظت کرے گا۔ میں سوچتا ہوں کیا جگرا تھا ان ماؤں کے اندر، وہ کیسی فدائی تھی حضور کی محبت میں۔ ایک خاتون میدان میں آئی ہے، احد کے میدان، اس کا بیٹا شہید ہو گیا، حضور سے اجازت مانگتی ہے آقا اگر آپ کہیں تو میں بیٹے کو دیکھوں۔ کون ہے وہ ماں جس کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جائے تو وہ خاموش رہتی؟ ہمارا حال تو یہ ہے ماتم کرنے لگ جائیں، عورتیں کپڑے پھاڑ لیں جس کا جوان بیٹا گیا ہو، اکلوتا بیٹا جس کا گیا ہو۔ کمال کی محبت ہے اس خاتون کی، آئی کہا آپ کا حکم ہو تو میں بیٹے کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا جا دیکھ لے۔ وہ عورت، وہ مدینے کی خاتون اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی، اس کا جبہ اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور اس کے بعد پھر لٹایا لاش کو، پھر اس کے بعد سجدہ شکر ادا کر رہی ہے۔ کھڑے صحابہ نے پوچھا بی بی یہ کیا کر رہی؟ یہ انتقال کیا ہوا شہید بیٹا اس کو کیا کر رہی؟ نم آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے خاتون کہتی ہے جب میرا جوان، میرا یہ لال گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے اس کو وصیت کی تھی کہ بیٹا رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہے، اگر حالات سخت ہو گئے تو حضور کو چھوڑ کر بھاگنا مت، میدان چھوڑ کر بھاگنا مت، اور اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ حضور کو چھوڑ کر بھاگا۔ یہاں عورتیں تو یہ کہیں گی بیٹا گھر میں بیٹھ، حالات خراب ہیں، باہر مت جانا، باہر مت نکلنا، ایسے حالات ہیں، خراب ہے۔ مدینے کی خاتون نے کہتی اگر حضور کو چھوڑ کر آیا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ پھر میں مدینے میں تھی، مجھے خبر ملی احد کے میدان میں حالات سخت ہو گئے، صحابہ کرام کی شہادتیں ہو گئی، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے لوہے کی ٹوپی سے مارا جس سے آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ یہ خاتون کہتی میں بڑی بے قرار تھی،
جب احد کے میدان میں حالات بے قابو ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں؟ میں مدینے سے بھاگتی ہوئی آئی، لیکن بیچ راستے میں مجھے خبر دی گئی کہ نہیں، تیرا بیٹا بھاگا نہیں، شہید ہوا، انتقال کر گیا۔ وہ خاتون کہتی پھر بھی مجھے اطمینان نہیں تھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا، چھوڑ کر جا رہا تھا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آ کر سب سے پہلے اپنے بیٹے کے جبے کو اٹھا کر پیٹ اس لیے سہلا کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں دشمنوں نے پیچھے سے تیر مار کر کے تو نہیں اس کو ختم کیا ہے۔ پھر میں نے شکر کا سجدہ اس لیے ادا کیا، میرے بیٹے کی پیٹ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، جتنے زخم کھایا ہے سب سینے پر لے کر کھایا ہے۔ میرا بیٹا حضور کی محبت میں شہید ہوا ہے، اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے۔ ان کا یہ نعرہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عزیزان گرامی وقال، اپنا احتساب کرو، ہم نے حضور کی محبت میں کیا پیش کیا ہے، کون سی چیزیں پیش کی ہیں؟ کیا میلاد میں ایک مرتبہ جھنڈیاں لگا دینا، کمکمے لگا دینا، لائٹنگ کر دینا، یہ حضور کی محبت کے حق ادا کرنے کی بات ہے؟ آج تو ہم تمہاری گردنوں کا نذرانہ بھی نہیں پوچھ رہے، بات تو صرف اتنی ہے کہ جب کتے بھونک رہے ہیں حضور کی شان میں اور حضور کے اخلاق کو ختم کرنے کی بات آ رہی ہو، اور اس وقت ہمارا نوجوان رات بھر پب جی کھیلتا ہے، اس وقت رات بھر ہمارا بچہ انٹرنیٹ پر اپنے وقت گزارتا ہے، تو درد تو ہوتا ہے میرے عزیزو، درد تو ہوتا ہے۔ تمہارے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے اور تم مجرے کرنے پر بیٹھے ہو ٹک ٹاک پر۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ کیا یہ زیب دیتا ہے کسی کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو اور وہ ناچ گانے کر رہا ہو، بھنگڑے میں مصروف ہو؟ یہ پوری دنیا میں اخلاقی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ آج ان کو جرأت اتنی اس لیے ہوئی ہے کہ تم کو دیکھا ہے کہ تمہارے دل کے اندر مدھم سی باتیں آ گئی ہیں، تم نے حضور پاک کے اخلاق کو اب ہلکے میں لینا شروع کر دیا ہے، قوانین اسلام کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا ہے، تو بھونکتے بھونکتے یہاں تک آ گئی بات، اب نہ ہماری مسجدیں محفوظ، نہ خانقاہیں محفوظ، نہ ہمارے میناروں ممبروں میں محراب محفوظ، نہ ہماری داڑیاں، نہ ہماری ٹوپیاں، نہ ہماری بچیوں کے برقعے، کچھ نہیں محفوظ رہا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تاریخ تو ہند کی یہ بتاتی ہے، 4 عورتیں حج کے لیے جا رہی تھیں، 90 ہجری کی بات ہے، راجہ دابر سنگھ کے گنڈوں نے ان 4 عورتوں کو گرفتار کر کے ان کا مال لوٹا تھا اور ان کے ساتھ عصمت دری کی تھی۔ وہ خواتین ہند کی رہنے والی ہندوستان کی آواز لگائی، کوئی ہے ہمارا بھائی جو ہماری عزت کو بچائے۔ عرب کے تجارت کرنے والے یہاں آئے تھے، انہوں نے ان عورتوں کی آواز سنی اور جا کر کے وقت کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے، ہندوستان میں ایک راجہ کے گنڈوں نے حج پر آنے والی عورتوں کو گرفتار کر کے عزت لوٹی ہے۔ یہ سنتا ہوا ایک 19 سال کا جوان گزر رہا تھا جس کا نام تاریخ میں محمد بن قاسم ہے، کھڑا ہو گیا، کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں تیری محبت کی، تیری عزت کی حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد جانتے ہو اس ہندوستان میں سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا کوئی اور نہیں، 19 سال کا جوان محمد بن قاسم تھا، اپنی بہن کی لوٹی ہوئی عزت کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ اور جب آیا، آج وہ علاقہ سندھ میں ہے، آتے ہی راجہ دابر سنگھ کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا، چھوڑ دے ان خواتین کو، پکڑ لے ان گنڈوں کو جنہوں نے عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کو گھمنڈ تھا، نشہ تھا۔ راجے نے کہا یہ ایک چھوٹا لڑکا مجھے للکار رہا ہے، مجھے تو جانتا نہیں میری طاقت کا حال کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا اگر تجھے تیری طاقت کا نشہ ہے تو آجا محمد عربی کے غلام کو بھی ایک بار دیکھ لے، اس لیے کہ تیری سرزمین نے ابھی دیکھا نہیں ہے نبی کے غلام ہوتے کیا ہے۔ پھر جنگ ہوئی تھی، پہلی جنگ ہے، 3 دن کے اندر اس 19 سالہ جوان نے اس کے چھیٹڑے اڑا کر رکھ دیے تھے، فوج تتر بتر ہو گئی، راجہ دابر سنگھ گرفتار ہوا، گنڈے پکڑے گئے تھے، ان خواتین کی عزت کو بچانے والا وہ جوان آزاد کیا، پرچم اسلام اس سرزمین پر
پر سب سے پہلے لہرانے والا میں پوچھتا ہوں نوجوانوں، ہماری زندگیاں 25 سال 40 سال کی ہو گئی، ہماری بچیاں جو عزت و آبرو کی لٹی ہوئی ہیں وہ پکارتی رہ گئی، ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رہتی۔ وہ دور کیسا تھا؟ وہ 4000 کلومیٹر دور سے چلا آیا تھا اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور آج پڑوس میں بھی لٹ جائے تو تم تو گیم کھیلنے میں مصروف رہو۔ حالات کو بدلو میرے عزیزو، احساس جب بیدار ہوتا ہے انقلاب خود ہی آ جاتا ہے، انقلاب خود آتا ہے۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ یہ حالات اچانک بدل جائیں گے، آسمان سے ابابیلیں اتر جائیں گی، زمین پھٹ جائے گی، ان کافروں کو نگل جائے گی، یہ سب حالات کب آتے ہیں؟ جب تمہارا امتحان ہوتا ہے۔ اگر امتحان نہ لینا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے بدر کے میدان میں نہیں جاتے، مدینے میں بیٹھ کر حضور ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کی مدد آ جاتی۔ جو فرشتے بدر کے میدان میں حضور کی مدد کے لیے اترے، کیا وہ فرشتے مدینے میں نہیں اتر سکتے تھے؟ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے حضور کے ساتھ، 313 کو 160 کلومیٹر دور تک چل کر کیوں جانا پڑا؟ تاریخ میں موجود ہے وہ صحابہ جو چل کر کے گئے تھے، ان کے پیروں کے ناخن اکھڑ گئے تھے، ناخن اکھڑ گئے تھے۔ آج 1400 سال کے بعد جاؤ میرے عزیزو، مدینے سے بدر تک کوئی پیدل چل کے دکھا دے مجھے، پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ اے سی بس میں بیٹھ نہیں پاتے آج لوگ، اور وہ رسول اللہ کے دیوانے تپتی ہوئی گرم دھوپ میں پیدل چل کر نکلے تھے، جن کے پاس ہاتھی گھوڑے بھی نہیں تھے زیادہ، نہ تلواریں تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ایسی تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، لیکن بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، نبی پاک کی غلامی میں۔ بہت بدر کے میدان میں پہنچ کر میرے آقا نے یہ فرمایا تھا صحابہ، تم میں سے کوئی لوٹنا چاہے تو یہاں سے لوٹ جائے، یہ مکہ والوں کا ہمارا معاملہ ہے، انصار بھی آ گئے تھے مدینے کے، تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ جانتے ہو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ، ہم امت محمدیہ ہیں۔ آقا آپ تو مدینے سے بدر تک لے آئے، اگر آپ یمن تک بھی لے جاتے تو ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یا حضور پاک کے ساتھ ان کی جو وفاداری تھی، ان کا امتحان ہوا، تب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5000 فرشتے بھی اتارے گئے۔ آج تم انقلاب لا کر دکھاؤ، یہ جو تمہاری مسجدیں سونی ہیں، کسی دن فجر میں اس کی صفیں بھر دو، پھر دیکھو رب تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آتی، پھر دیکھو انقلاب کیسا آتا ہے۔ تم بستروں کو گرم کر کے مدد کے انتظار میں رہو گے تو یہ خام خیالی نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ ابھی میں نعرہ لگاؤں اسلام زندہ باد، ہر کوئی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اسلام سے پیار ہے، اسلام زندہ باد کہیں گے، تو پھر یہ اسلام تم اپنی عورتوں پہ کیوں نہیں پسند کرتے؟ تم اپنی بیٹیوں پر کیوں نہیں پسند کرتے؟ کہو اپنے گھر میں بھی اسلام زندہ باد، اپنی شادیوں میں، شادی ہالوں میں جا کر دیکھو تو دور دور تک اسلام دکھتا ہی نہیں، پھر کس اسلام کو زندہ باد کہہ رہے ہیں؟ اپنے گھروں سے جب نکال دیا ہے تو پھر ظالموں سے کیا توقع، کیا امید؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انقلاب تمہارے گھر سے آئے گا۔ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسجدوں کو، معبدوں کو بت خانہ بنا دے۔ تم نے جب چھوڑ دیا ہے ان مسجدوں کو ویران، تو ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، جب میدان کھلا رہتا ہے تو وہاں کتوں کا راج ہو جاتا ہے۔ میدان میں چلتے پھرتے رہو گے تو کتے نہیں بیٹھتے، اور جب خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تو سب جمع ہوتے۔ تم نے یہ سب چیزیں خالی کر دی، اس لیے آؤ میرے عزیزو، یہ آج عزم مصمم کر لیں، ہم انقلاب لا سکتے ہیں تو چاقو، چھری، تلوار، بارود، بندوق ان سب سے نہیں، اخلاق مصطفیٰ سے لا سکتے ہیں۔ انقلاب آئے گا حضور پاک کی محبت سے آئے گا۔ جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جامع جو پہن لیا، میرے عزیزو طاقت اتنی ہو جاتی ہے اس کے پاس، اثر اتنا ہوتا ہے، آپ کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جامع عشق محمد پہن کر گلی میں گھومنے لگ جائے، ایسے ہی کئی کیڑوں کی موت آ جائے، صرف تمہاری خوشبو سے کئی کیڑے مر جائیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں۔ 100 سال گزر گئے، بریلی کے امام نے جب قلم چلایا تھا نا، نجدی قلعوں میں آج بھی زلزلہ ہے یا نہیں ہے؟ نام سے گھبراہٹ ہے، خوف ہے، انہیں پتہ ہے قلم کے اندر اتنی طاقت تھی کہ بریلی میں بیٹھ کر لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کا اثر ایسا ہے
کہ آج بھی جب پڑھا جاتا ہے تو ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ بھی شروع ہو جاتا ہے. ہر میلاد میں دیکھو ہمارے جوان کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور سنیوں کو سب پتا ہے, مجھے معلوم ہے. اعلیٰ حضرت دیکھا ہے آپ نے اعلیٰ حضرت کو؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا یہاں دیکھا ہو, شاید باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, وہ تیسری پیڑھی ہو سکتی ہے, کوئی نہیں ہے دیکھا ہوا. لیکن کلام کا اثر ایسا ہے, کلام کا ایسا اثر ہے. مدرسے نہیں گئے ہوں گے, کئی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, تب بھی میں یہ آدھا جملہ بولتا ہوں, دوسرا جملہ تمہارا عشق بولتا. وہ جو نہ تھے تو, وہ جو نہ ہو تو. یہ جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ایمانی جواب. اعلیٰ حضرت نے ایسا جوڑ رکھا ہے تمہیں نبی پاک سے, حضور کے بارے میں یہ عقیدہ دیا ہے, وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو. یہ عقیدہ ہے میرے عزیزو, یہ پلا کر کے گیا ہے اس شہ احمد رضا نے. 100 سال تک بھی یہ اثر باقی ہے اور آج بھی خاندان میں وہ موجود ہے میرے عزیزو. وہ خاندان کو اللہ تعالیٰ سدا سلامت رکھے, جہاں سے آنے والا ہر ایک عشق کی شمع روشن کرتا گیا. شہزادہ بھی کوئی کم تھوڑی نہ تھا, اور عشق پلایا ایسے جونا گڑھ والوں کو اتنا پلایا, تقریباً 33 مرتبہ 45 مرتبہ 35 مرتبہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کا یہاں پر نزول, آنا جانا آنا جانا. میرے عزیز ہو, آپ کو پتا ہے جس گھر میں چوہے زیادہ ہوتے ہیں نا, سپرے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی, دوائی رکھتے ہیں چوہوں کے لیے لوگ زہریلی. میں کہتا ہوں نہیں, یہ دوائی رکھنے کی ضرورت نہیں, سپرے مارنے کی ضرورت نہیں, ایک بلی پال لو بس کافی. بلی کی آواز سے ہی چوہے بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو, جن علاقوں میں علماء اہل سنت کا آنا جانا ہم نے دیکھا ہے, وہاں غدار چوہوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ علاقے محفوظ نظر آتے ہیں, وہ علاقے محفوظ نظر آتے ہیں. یہ عشق جو سکھایا گیا ہے تمہیں میرے عزیزو, اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. آج جس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ ایک انقلاب, جو میں نوجوانوں سے چاہتا ہوں, چھوڑ دو یہ فلمی دنیا کو, چھوڑ دو ان تمام گلیمر کی دنیا کو. تمہیں ٹک ٹاک پر بلا کر سٹار بنانے کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ہرگز سچے نہیں ہیں, سچے نہیں ہیں. دنیا تو تمہیں ایسا بنانا چاہتی ہے کہ نہ تم مرد رہو نہ عورت رہو. دنیا تو تیسری مخلوق بنانا چاہتی, اور بنتے بھی ہیں بہت سارے لوگ, شوق سے بنتے ہیں. دیکھو ان کو کانوں میں بالیاں بھی پہن لیا, ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن لیا, سر میں چوٹی بھی رکھ لیا, اندر سے مرد ہی ہے, باہر سے کچھ اور دکھتا ہے. یہ دنیا تمہیں بنا رہی ہے اور تم شوق سے بنتے جا رہے ہو. عورتوں کو ننگا کر دیا, کپڑے نکالو, کم سے کم پہنو. پوچھو ان سے کیوں؟ کہا یہ فیشن ہے, جتنے کم کپڑے پہنے اتنا فیشن ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھینس سب سے زیادہ فیشنیبل ہے, وہ کچھ بھی نہیں پہنتی, کچھ بھی نہیں پہنتی. جانور بنا رہے اور فیشن کہہ رہے ہو, پورے جسم کی نمائش یہ فیشن ہے. میرے عزیزو, تمہاری عزت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے, اخلاق مصطفیٰ میں ہے. یہ جو دھکے کھانے کی عادت ہماری ہوئی, اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے تمہیں کچھ اور ہی پڑھایا ہے, تمہیں کچھ اور ہی پڑھانا شروع کر دیا ہے. ہسٹری کے نام پر پتہ نہیں کیسے کیسے چوہوں کی تاریخ پڑھائی گئی. میں کہتا ہوں میرے عزیزو, جو بیمار آدمی بھی ہو نا, ہمارا بیمار بچہ بھی ہو, اس کو صحیح کرنا ہو تو خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو, صلاح الدین ایوبی کو پڑھاؤ, شہاب الدین غوری کو پڑھاؤ. اور دنیا یہ نام لینا بھی نہیں چاہتی, دھیرے دھیرے یہ نام ختم کر دو. مسلمانوں میں یہ نام جب آئیں گے ان کو شوق ہوگا, پھر بیداری آئے گی, پھر انقلاب آئے گا. اس لیے بار بار یہ کریت کر کے تمہیں یہ کہا جاتا وہ ظالم تھا, یہ ظالم تھا, فلاں ظالم تھا, محمود غزنوی ظالم تھا, اورنگزیب ظالم تھا, سب ظالم تھے. تمہارے دلوں میں یہ بات آ جائے, کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کی تاریخ کی طرف یہ جائے تو پھر یہ عاشق رسول بن کر کے نکلے گا. صلاح الدین کو اگر پڑھایا جائے تو صلاح الدین ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے, صرف ایک جرنیل کا نام نہیں ہے, اس عظیم عاشق رسول کا نام ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, دولت کے لیے نہیں. جب فتح کیا تھا تو جانتے ہو میرے عزیزو, بیمار ہو گیا تو رونے لگا صلاح الدین.
लोगों ने पूछा क्यों रोते हो? कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि बैतुल मुकद्दस फतह हो जाए तो मैं हज के लिए जाऊंगा, लेकिन मेरे पास हज के जाने के पैसे नहीं है। वो सलाउद्दीन है, हज में जाने के पैसे नहीं है। और वह ऐसा आशिक रसूल कि एक बार खबर आई थी, एक जालिम बुर्निस नाम का ईसाई सिपह सलाह मुसलमानों के काफिले को लूटा और मारने लगा। और मारा तो मारा, लूटा तो लूटा, लेकिन कहता जाता था हर मार पे बुलाओ मोहम्मद को, कहां है? बुलाओ मोहम्मद को, बचाने क्यों नहीं आते? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन बार बार हुजूर का नाम लेकर ताना देता। वो मुसलमान मारे गए, लूटे गए। फिर खबर सलाउद्दीन तक आई कि बुर्निस नाम का वो सिपह सालार ईसाइयों का, उसने ऐसी हरकत की है। सलाउद्दीन की एक आदत थी, जंगी कैदियों को बहुत आजाद करता था, बहुत आजाद किया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को आजाद किया है जो कैद में आए थे। लेकिन ये वो जमाना था जब सलाउद्दीन अय्यूबी सख्त बीमार, और ऐसा बीमार कि मौत के आसार नजर आ रहे थे, जिसको मरगुल मौत कहते हैं। मौत की बीमारी में सलाहुद्दीन कपकपाते हुए हाथों से दुआ किया था, मौला बस जिंदगी इतनी और बढ़ा दे कि मैं बुर्निस को उसका अंजाम बता दूं, मैं बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा बीमारी के आलम। फिर वो दिन आ ही गया जब इफाका हुआ, सेहतयाब हुआ। जैसे ही पैरों पर खड़ा हुआ, फौजें भेज दी मुकाबले के लिए जगह जगह। और फिर आखिर वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आकर रहेगी। वो बुर्निस तो गिरफ्तार हुआ और सिपाहियों के हाथों कैद होकर जब सलाहुद्दीन के पास पहुंचाया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो? कहा तुम्हारी तारीख है, तुमने बड़े बड़े हमारे कैदियों को माफ किया है, आजाद किया है, मैं भी यही उम्मीद रखता हूं। सलाहुद्दीन ने कहा हरगिज नहीं, मैंने हजारों को माफ किया है, लेकिन तुझे अगर माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। सुन, गर्दन पर तलवार रख करके सलाहुद्दीन ने कहा 2.5 साल पहले तूने उन मुसलमानों को मार करके पुकार कर कहा था बुलाओ मोहम्मद कहां है? देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। अजीजान गिरामी वक़ार, उस आशिक रसूल की जिंदगी पढ़कर आंखें उस वक्त भीग जाती हैं। बुर्निस को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से पहले बिस्तर पर आकर सो गया। उनके खादिमे खास कहते हैं 2.5 साल तक बीमारी के आलम में एक दिन भी, एक रात भी सलाहुद्दीन पैर फैलाकर बिस्तर पर नहीं सोया, मट्टी पर सोता था। जब हम उठाते थे बिस्तर पर, आ जाओ, तड़प कर कहता मेरे नबी को कोई गाली दे रहा हो और मैं बिस्तर पर सोऊं, ये मुझे ज़ेब नहीं देता, मुझे सलाहुद्दीन नहीं कहा जाए। ये ईमान था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तारीख बहुत सारी चीजें आपके सामने सिर्फ इसलिए रखता हूं कि कामयाबी हमने देखी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नबी पाक के कदमों से वाबस्तगी में है। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को काम। लो लगी है कि उस दर के गुलाम चाहे दर्द रजा करते हैं। आओ बरेली के इमाम ने 100 साल पहले जो दावत दी थी कौम को, वो दावत मैं तुम्हें देता हूँ। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इस दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। आज तुम्हें जो लॉलीपॉप दिखाए जाते हैं ये वो शहद है जो हकीकत में जहर है। बुलाया जाता है आजा मेरे पास, दरबार में आजा, तुझे इज्जत दी जाएगी। उसकी गुलामी छोड़ दे, इसकी पार्टी छोड़ दे, सख्ता हमारे पास है, ताकत हमारे पास है। इन दर बदलू लोगों ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, जो रोज बदलते हैं ना, इनसे पूछो जाकर के मियां अभी तो कल आप उस पार्टी में थे, आज यहाँ आ गए। वो कहेंगे नहीं सकता, यहाँ है हुकूमत, यहाँ रहोगे तो फंड भी मिलेगा, काम भी होगा, पैसा भी होगा। तुमने बहुत अच्छी बात सिखाई है,
جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس جانے میں فائدہ ہوتا ہے. تو سنو کان کھول کر, ہم سنیوں کا مزاج یہ ہے, ہم طاقت و قوت کا مالک 5 سال والوں کو نہیں سمجھتے, اس حسین گنبد خضرا کے مالک کو جہاں میں ان کی چلتی ہے. وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. تمہارا یقین ہے یا نہیں مسلمانوں, جہاں میں ان کی چلتی ہے, حضور کی چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ یقین ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. آؤ پھر میں اپنے اسی عنوان کو ختم کرنے پر آ رہا ہوں, بات کمپلیٹ کرتا ہوں. بریلی کے امام نے یہ میسج دیا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزت نبی پاک کے پاس ہے, اسی لیے میں نے کہا ہے ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے. نہ ہماری نماز کمپلیٹ, نہ ہماری اذان مکمل, نہ ہماری شادیاں مکمل. حضور کا نام نکالو کچھ نہیں بچے گا, وہ جو نہ ہو تو. اور قبر میں بھی 2 سوالوں کا جواب بہت لوگ دے دیں گے. تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن تیسرے سوال پر بہت سارے اپوزیشن والے اٹک جائیں گے, اور جب فرشتے پوچھتے ہیں ان سے, کیا کہہ کر پوچھتے ہیں؟ حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں, حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں قبر میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں ہوں گے, فرشتے ان کو دکھا کر پوچھیں گے. یہ نہیں پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, یہ کون ہے نہیں پوچھیں گے, یہ کون ہے یہ نہیں پوچھیں گے, بلکہ یہ پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. کون ہے تو ہر کوئی بولے گا یہ آقا ہے, مولا ہے. مرنے کے بعد تو ہر ایک کی عقل ٹھکانے پر آ جائے, حضور کو دیکھنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے. ارے وفات کے بعد کی بات ہے, موت سے پہلے فرشتوں کو دیکھتا ہے تبھی اس کی پیلی گیلی ہوتی ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور موت کے بعد تو حضور کو دیکھنے کے بعد انکار کون کرے, لیکن فرشتے اس وقت قبر میں یہ نہیں پوچھ رہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. قبر کا جب یہ حال ہے, قبر کا جب یہ حال ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے پاس نہیں ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہے اس کا مقام. حشر کے میدان میں بھی دیکھا ہے, جاؤ گے کہاں کہاں جاؤ گے, جاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, ہر نبی کا یہی فرمان ہوگا, اذهبوا الی غیری, جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس. ایک ہی تنہا شخصیت ہے جو کہے گی آجا میرے پاس, میں شفاعت کے لیے بیٹھا ہوں. وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, جن کے لب پر انا لہا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں بریلی کے امام, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن. یہ امن و امان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ صرف ایک نعت نہیں, ایک عقیدہ ہے سنیو. تمہیں دنیا بار بار یہ کہتی ہے ہماری لائف ہے, ہمیں اپنی مرضی سے انجوائے کرنا چاہیے, لیکن بریلی کا امام کہتا ہے تمہاری لائف نہیں ہے, تمہاری مرضی سے نہیں جینا ہے. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اسی لیے ان کی ذات کو پہچانو, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں
میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ یا رسول اللہ تو جو نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سنیو اس یقین کے ساتھ آج جوناگڑھ کی سرزمین سے اٹھنا، تمہیں کوئی کتنا بھی بلائے یہ نہیں دے سکتا تمہیں، نہ کوئی تمہارا مسیحا ہے۔ آج حکومت کرنے والی پارٹی بھی مسیحا نہیں، اپوزیشن میں بیٹھنے والی پارٹی بھی مسیحا نہیں۔ ہو سکتا ہے چند دن ہمارے جذبات سے کوئی کھیل لے اور تمہیں بلائے، آؤ ہم یہ دیتے ہیں، آؤ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے سب دیکھ لیا تم کہاں کہاں کھڑے ہو، ہمارے بچے لٹ گئے تب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، ہماری مسجدیں لوٹ لی گئی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، پوری سرزمین پر ہماری بات کرنے والا میدان میں ہو کہ پارلیمنٹ میں ہو کوئی نظر نہیں آتا۔ سب اپنے اپنی مرضی کے اعتبار سے سیکولرزم کا راج الاپتے ہوئے ان لوگوں کی تو بات کر سکتا ہے، 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہاں تم کھوئے ہوئے ہو، کہاں تم کھوئے ہوئے ہو، کس پر آس لگائے بیٹھے ہو، یہ دنیا کے کتے تمہیں کیا دے سکتے ہیں، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے اسی کلام پر گفتگو ختم کرتا ہوں، کیا بہترین ہمیں پیغام دیا تھا۔ دنیا آج ہمیں یہ ٹوچن مارتی ہے، تانے مارتی ہے، تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو، تم اتنے کاٹے کیوں جاتے ہو، فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ، عراق میں، شام میں، یمن میں، فلسطین اور عرب میں، افغان میں، برما میں، ہر جگہ تم کاٹے کیوں جاتے ہو۔ یہ بار بار جو سوال ہوتا ہے کیوں مارے جاتے ہو، کیوں کاٹے جاتے ہو، ان ظالموں کو اے نوجوانوں جواب اتنا دینا۔ مفتی اعظم نے ہمیں سکھایا تھا ہم پروانے ہیں محمد الرسول اللہ کے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور جو پروانہ ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے، جینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ پروانے کی زندگی اپنی شمع کی محبت میں گھوم گھوم کر اپنی جان دے دینا، اور اگر ہم کسی سرزمین پر کاٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو، ہمارے مر جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا، لیکن اسلام کی یہ سچائی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لبیک یا رسول اللہ، نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔